میں ساری غلطیاں ایکسیپٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب صحیح مجھے یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھیں، اور جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا نا، اور اپنی جی کتابوں سے چیزیں یہ نکل آئیں، ٹھیک ہے؟ صحیح بالکل تو آپ حسن ماشاء بھائی یہ اللہ باتیں جب میرے آگے کھلی ہیں تو پھر مجھے بھی شرم آ گئی کہ بھائی ہم یہ کیا چیزیں لے کے چلتے رہے ہیں ساری عمر۔ لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یار وہ مطلب ڈیفینڈ کر رہا ہے کسی حد تک، اور وہاں پہ تو سر حضرت امیر معاویہ کے اگینسٹ کچھ نہیں بول سکتے، اور اگر وہ کچھ ڈائریکٹ بولے گا ایسا ویسا حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے میں تو اس کو تو وہ مار دیں گے پکڑ کے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ سر پہلے تو بڑا ادب سے سلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کی، میں اور آپ کا میں خادم ہوں۔ بڑے ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں سر، بڑے ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں، لیکن تھینک یو بات سر، ہو نہیں سکی ہے۔ اللہ آپ کو میں جزائے یہ بھی خیر دے۔ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بزی ہیں، آپ مطلب آپ نے اور بھی کالز لینی ہوتی ہیں، آپ نے مناظرہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو مطلب وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور میرا کوئی جی سر، مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی آپ سے اختلاف کرنا ہے کہ میں نہ جی سر، آپ سے کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں سر، بڑی آپ کی عزت کرتا ہوں سر، جو آپ نے جو ٹاپک لے کے آپ چلے ہوئے ہیں نا، اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں۔ میں ہوں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں، جی اور اہل سنت گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن جو ہے نا حضرت علی سے، اہل بیت سے، حضرت فاطمہ سے ماشاء اللہ علیہم السلام، ان سب سے میں جو ہے نا محبت کرتا ہوں اور ان کی ماشاء عزت اللہ کرتا ہوں بہت زیادہ۔ اور ماشاء اکثر اللہ مجھے آپ سے شکایت بھی ہے کہ آپ جب بات کرتے کرتے نا، آپ سب کو ہی اندر گین جاتے ہیں کہ بھئی یہ سید سنی ایسے کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے سر، ساری ایک ماشاء جیسے اللہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ماشاء اللہ میں جو ماشاء ہے ان کی عزت کرتا ہوں، اور آپ کی بھی عزت کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دفاع کر رہے ہیں، اور اللہ اللہ آپ ان کو کو عزت میں بہت برا سمجھتا ہوں جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیے، زیادتیاں کی، دے۔ جی جنہوں نے ان کا حق تلفی کیا، صحیح فرمایا اور جو ہے نا آ، میں ساری غلطیاں ایکسیپٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب صحیح مجھے یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھیں، اور جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا نا، اور اپنی جی کتابوں سے چیزیں یہ نکل آئیں، ٹھیک ہے؟ صحیح بالکل تو آپ حسن ماشاء بھائی یہ اللہ باتیں جب میرے آگے کھلی ہیں تو پھر مجھے بھی شرم آ گئی کہ بھائی ہم یہ کیا چیزیں لے کے چلتے رہے ہیں ساری عمر، ماشاء اللہ ہمیں ماشاء اللہ، بتایا اللہ ہی آپ کو نہیں گیا، جزائے خیر دے، ہمیں اللہ آپ کو ہمیں عزت کچھ دکھایا ہی نہیں گیا۔ اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں حسن بھائی، مطلب دے۔ میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، مطلب آپ کو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں انجینئر کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، نہ میں اس کا صحیح فالوور ہوں، ٹھیک ہے؟ صحیح لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یار وہ مطلب ڈیفینڈ کر رہا ہے کسی حد تک، اور وہاں پہ تو سر حضرت امیر معاویہ کے اگینسٹ کچھ نہیں بول سکتے ہیں، اگر وہ بولیں تو وہ پرچے کروا دیتے ہیں، قاتلانہ حملے ہوں کروانے لگ پڑتے ہیں، اور اگر وہ کچھ ڈائریکٹ بولے گا ایسا ویسا حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے میں تو اس کو تو وہ مار دیں گے پکڑ کے۔ جی میں نہیں سنتا، اللہ جانتا ہے، میں نہیں سنتا وہ کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، اگر وہ اچھی باتیں ہوں، کہتے ہیں تو اللہ ان کو جزائے خیر دے گا، اگر وہ غلط باتیں کہتے ہیں تو پھر بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کون غلط بات کر رہا ہے، تو میں نے 2 منٹ کے بھی کلپ بھی ان کا نہیں سنا ہے، آج تک میں اچھا، نے محمد علی مرزا صاحب کا 2 منٹ کا کلپ بھی میں نے نہیں سنا، کیونکہ ہوں، میں نے کچھ سننے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ جب ہماری عادت یہ ہو گئی کہ ہم باطل بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جب ہم نے دیکھا کہ وہ باطل مثلا حق کو چھپانے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں چھپا اور جاتے ہیں، باطل کو چھپا دیتے باطل ہیں، کو ہاں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جہاں تک میں ہمارے جو مخالف بھائی ہیں ان کے عقائد جاننے کی بات ہے، تو ان کے عقائد ان کے مصری صاحب تو کچھ بھی نہیں نا، ان سے ان کے اکابر نے اچھی طرح اپنی کتابوں میں بیان کی ہے اور بہترین استدلال کے ساتھ بیان کی ہے، وہ محمد علی مرزا صاحب سے پڑھ کر بہت بہتر انداز میں جس طرح ممکن تھا اس طرح انہوں نے بیان کیا، تو وہ ہم اگر ان لوگوں کے استدلال دیکھنا چاہیں تو ان کے کتابوں میں، ان کے اکابر کے کتابوں میں دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی باری نہیں آتی کہ بھئی ہم دیکھیں کہ یہ جب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ مخالفین کے دلیل کیا ہیں تو ہم دیکھیں کہ بھئی محمد علی مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں، تو عرض یہ ہے، تو ہمیں ضرورت اتنی نہیں ہوتی کہ حسن ان کے کلپس دیکھیں۔ جی ہاں حسن بھائی، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ حق جو ہے نا وہ چھپا جاتے ہیں، کور ہوں کر جاتے ہیں، ہوں لیکن حسن بھائی وہ میں آپ سے یہ بھی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو وہ کیا کرے، مطلب اگر وہ یہ ڈائریکٹ بات بولے گا، وہ ہوں انڈائریکٹلی بولتا ہے، ہوں وہ انڈائریکٹلی بولتا ہے کہ حضرت ابوبکر سے غلطی ہوگی، انڈائریکٹلی بولتا ہے حضرت عمر سے غلطی ہوگی، ہوں لیکن وہ ڈائریکٹلی بولے گا تو اس کو تو پکڑ لیں گے، وہ کیا کرے پھر؟ ہاں مجھے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم، وہ کہہ دے بھائی کہ میری مجبوریاں ہیں، میں حق کو جانتا ہوں، کہہ دے نا انسان کو،
واضح کرے اگر وہ، لیکن وہ بہت دفعہ آتے ہیں، حدیث آتے ہیں، وہ صحیح حدیث کو باطل کرا دیتا ہے، اس کی باطل غلط کرا تعویل دیتا کر ہے، حق کو چھپا دیتا ہے. ہاں تعویل کرا دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ اس کی اپنی جو مذہب ہے وہ صحیح ہو جائے. تو یہ اگر واقعا کوئی شخص تقیہ کرتا ہے پھر وہ شیعوں پہ حملہ نہ کرے نا. پھر اگر یہ ہے، بالکل. اگر واقعا وہ ہمارے ساتھ ہے اندر سے، تو اس مسئلے پہ ساکت رہے. وہ تو ہمیشہ شیعوں کے خلاف بولتا ہے. اور ہم جب ان نے وہ آج سے نہیں 6-7 سال پہلے اس نے کہا تھا، بات کیا، تو ہم نے کہا تھا وہ بات کرو تم ہم سے تو پھر اس نے کہا نہیں تھا آیا. میں عالم دین نہیں ہوں. ہم نے پیغام دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ سے مناظرہ نہیں چاہتے، تم صرف سوال کرو، جو تمہارے جو شکوک ہیں بھائی ہمارے، تم سوال کرو، ہم جواب دیں گے. پھر بھی اس نے بہانہ یہ کیا کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہے بھائی. اس نے کہا آپ کے یہ سب بھائی، اس کا بہانہ یہ تھا یہ میرے غلط بات. سبسکرائبر زیادہ ہیں، آپ کے سبسکرائبرز کم ہیں. تو آپ کے سبسکرائبرز جب 80,000 اس زمانے میں وہ کہہ رہا تھا 80,000 ہوں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے. یہ تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے بھائی کہ غلط آپ کے بات ہے، یہ بہت سبسکرائبر غلط بات ہے. 80,000 ہوں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے. اتنا زور زور سے بولنے کا، علمی کتابی اگر ہاں، بولنا ہے تو پھر آ کے ہوں، ڈیفینڈ کرو نا. ہوں. اگر وہ لیکن حسن اگر وہ بھائی ایک اور بھی واقعا بات ہے. شیعہ مذہب کو حق سمجھتا ہے، وہ اظہار نہیں کر سکتا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر چپ رہے، بات نہ کرے. حسن بھائی ایک اور بھی ہاں بات ہے، یہ جو جی مناظرہ سر. وغیرہ ہوتا ہے، آپ کو ہوں، بھی پتا ہے کہ جو 90% اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا ہے. کوئی بھی نہیں مانتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم ہی ٹھیک ہیں، جاؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، صحیح ہے. تم ہماری نہ مانو. تو یہ کیا اس کا مطلب ہونا چاہیے کہ بھئی وہ بات تو مانتے ہی نہیں ہے ایک دوسرے کی. بات صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مناظرے جو ہوتے ہیں اکثر وہ مخالف جو مناظر ہوتا ہے نا، وہ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اعتراف کر لے کہ بھئی آپ کی بات صحیح ہے، میری پوزیشن غلط ہے. یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں با انصاف اس طرح. بہت نادر ہوتا ہے ہوں. اس طرح کہ کہہ دے کہ بھئی میں نے آپ سے سیکھا ہے، آپ نے یہ جو کہا ہے مجھے نہیں پتا تھا، آپ کا شکریہ، میں اعتراف کرتا ہوں میری پوزیشن غلط ہے. یہ تو اس کو پتہ بھی چل جائے نا، نہیں کہے گا. وہ لوگ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرے گا. اور عوام میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھی ان کو پتہ چل بھی جائے نا کہ یہ ہمارا جو آدمی تھا وہ ہار گیا ہے، وہ اس کے دلیل نہیں تھے، پھر بھی وہ کہیں گے کہ نہیں ہم جیت گئے. لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب دونوں دلیل سامنے آ جاتے ہیں، گرچہ بہت سارے لوگ اس میں انکار کریں گے، تعصب کے ساتھ بات کریں گے، دونوں جانب سے تعصب کے ساتھ بات کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ مطلب سیکھیں گے بھی، جن کے لیے ہوں. کہ وہ جب بالکل دونوں طرف کے دلائل ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، اگر ان کو موقع ملے دونوں کو بات کرنے کی، تو ان کو ایک کمپیریزن کا واضح ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے، ایک فرصت مل جاتی ہے کہ ان دونوں میں کمپیئر کریں جی. کہ کس کی بات صحیح ہے. تو اس لیے سوال جواب کا اور ایک دوسرے کے دلائل لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا سب کے لیے نہیں ہے، بہت ساروں کے لیے اس میں واضح ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ وہ آخر تک کہیں گے کہ نہیں، ہوں. ہمارا مطلب صحیح ہے، ہماری دلیل صحیح ہے. لیکن جو بہت سارے لوگ جو خاموش ہوتے ہیں، اکثریت خاموش دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو وہ مثلا کسی کے لیے بھی وہ نعرے بازی نہیں کریں گے، اور وہ جی. ان کی جی. تعداد زیادہ وہ ہوتی ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہے. ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی حق کس کے ساتھ تھا. پھر ان پہ اگر وہ اعتراف بھی نہ کرے نا کہ بھائی یہاں پہ اعتراف نہ بھی کریں، تو ان کے دل میں ایک بیج بویا جاتا ہے، جی. ایک جی. ہاں ایک نور کی ایک کرن وہاں پہ پڑ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ اپنا کام کر لیتا ہے، کچھ سالوں میں، کچھ عرصوں میں، یا اگر اس نسل میں نہیں اگلی والی نسل میں اس کا اثر ہو جاتا ہے. تو یہ حق ظاہر کرنے کے فائدے ہوتے ہیں. جی سر. میں نے ایک اور بات کرنی تھی حسن بھائی. ایک تو مجھے اور بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو ہوں، جو علماء کرام ہے نا، ہوں، یہ حضرت علی کے ساتھ کرتے ہیں زیادتی. جی، حالانکہ ان کو ان کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی عالم یا کوئی مولوی جو ہے وہ آ کے حضرت علی کی تعریف کرے. ان ہوں، کو ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی بالکل. ذات کو. لیکن یہ ہے کہ حق تلفی کرتے ہیں غلط. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ ایسے کیوں ہیں، یہ اتنے ظالم یہ کیوں ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی ہے جی کہ سر. بھئی جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی باتیں کی، اس کو جو ہے نا اس کی حق تلفی. کہ بھئی سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والا حضرت علی تھے اور حضرت خدیجہ جی تھی. وہ جی سر. حق تلفی ایسے کرتے ہیں جی، بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر، اور جی سر. غلاموں میں مجھے اب نام یاد نہیں ہے. وہ جی حدیثیں گاڑ کے جو ہے نا جو ہے ان کی حق تلفی کرتے ہیں. اور اس کے جی علاوہ جیسے غزوہ خیبر میں گئے ہیں حضرت علی، جی تو یہ نہیں بتاتے کہ پہلے جو ہے 39 دن کیا ہوتا رہا ہے. جی بالکل. یہ نہیں بتاتے.
اور صحیح. مجھے حق تلفی کرتے ہیں کہ بھائی جن سے ان اور یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے، یقین مانیں مجھے ابھی یہ میرا نا جسم کانپ رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے. I'm literally shivering at the moment. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو شرم ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کیسے یہ حق تلفی کر لیتے ہیں اتنی بڑی ہستی کی، اتنی بڑی ذات کی. جی اور پوری مجھے تاریخ ایک ہے. اور بھی بات آپ سے جی پوچھنا ہے. جی سر. جی سر. مجھے ایک اور، یہ حضرت علی کا عقیدہ جو ہے، یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں کیا تھا؟ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ ان کو کیسا سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا کیسا بیہیویئر تھا؟ ہاں جی اب آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے آ، کہ وہ ان کو میں آپ کو مسلم سے جواب دوں گا، صحیح مسلم سے، کہ وہ ان کو کیسے سمجھتے تھے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. جی جی صحیح مسلم چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں، یہ سنہ 2010 میں کتاب چھپی ہے. یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی ہے. کتاب جہاد سیر والمغازی، صفحہ نمبر 885. باب حکم الفی ہے. باب حکم الفی میں اس میں چوتھا حدیث ہے. ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث، چوتھا حدیث. یہ کافی لمبی حدیث ہے. حدیث نمبر جی جی 757 ہے. یہاں پر کہ حضرت علی علیہ السلام، یہ مسلم بخاری میں بھی ہے، کچھ الفاظ میں فرق ہے کہ جی جی حضرت علی علیہ السلام اور جناب عباس یہ ابو عمر کے خلافت کے دوران وہ میراث لینے، اپنی بیوی کی میراث لینے کے لیے عمر کے پاس چلے گئے. تو وہاں پہ کچھ باتیں ہوئیں کہ عمر کے ساتھ. تو عمر صاحب نے، یہ حدیث آپ کبھی پڑھ لیجئے گا تسلی سے، کہا جی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، فلما توفی رسول اللہ، پیغمبر یہ عمر صاحب کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پیغمبر جی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں. فجئتما، اور تم دونوں آئے. تم دونوں آئے یعنی کون؟ عباس اور حضرت علی علیہ السلام، تم دونوں آئے. تطلب میراثک من ابن اخیک، تو عباس جو ہے، آپ عباس جو ہیں، آپ اپنا میراث اپنے بتیجے سے مانگ رہے تھے. بتیجے کا جو میراث بنتا ہے، چچا ہونے کے حیثیت سے آپ میراث طلب کر رہے تھے ابو بکر سے. جی جی وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، اور یہ علی علیہ السلام جو ہے، یہ اپنی زوجہ کی، اپنی وائف کی میراث ان کی والد کی جانب سے جو ان کو پہنچتا ہے وہ طلب کر رہے جی تھے. جی تم دونوں میراث طلب کرنے آئے تھے ابو بکر کے پاس. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے تو یہ فرمایا، ما نورث ما ترکنا صدقہ. تم دونوں میراث لینے آئے تھے. ابو بکر نے کہا، تو پیغمبر نے تو یہ فرمایا، ما نورث، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے. وہ صدقہ ہو جاتا ہے. ہاں، فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، تو تم دونوں نے ابو بکر کو اس نگاہ سے دیکھا کہ ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر ہیں کاذب، جھوٹ کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا. ہوں آثمن، ابو بکر گناہ کار ہے. غادر، ابو بکر غدار ہے، ابو بکر خائن ہے. ابو بکر نے جب یہ حدیث سنائی ہے، تم دونوں کا عقیدہ یہی تھا کہ وہ اس طرح کا آدمی ہے. اچھا، پھر واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق، اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، ہدایت کے راستے پر تھا اور حق کا تابع تھا. اور جب ابو بکر ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی. وانا ولی رسول اللہ و ولی ابی بکر، اب جو ہے ابو بکر کی وفات ہو گئی، میں ابو بکر کا بھی ولی ہوں، پیغمبر کا بھی ولی میں ہوں. یہ کس کے الفاظ؟ یہ سب الفاظ ہیں عمر صاحب صلی اللہ علی نبینا و علی اسرتہ. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، اور تم دونوں آج بھی مجھے بھی اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، میں گناہ کار ہوں، میں غدار ہوں اور میں خائن ہوں. واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق، اللہ جانتا کہ میں سچا ہوں، میں نیک ہوں، میں ہدایت پر ہوں اور میں حق کا تابع ہوں. تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. عمر صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، چھوٹے چچا ہیں، سب سے چھوٹے چچا،
اور شاید حمزہ سے بڑے ہیں، مجھے بھول گیا حمزہ بڑے ہیں یا باس، بہرحال ان کے چچاؤں میں چھوٹے ہیں. اور جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر عمر دونوں کو کذاب، جھوٹا، غدار، گناہ کار اور خائن سمجھتے تھے. اور اس حدیث میں آپ پڑھ لیجئے، یہ نہیں ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے منع بالکل بھی انہوں نے نہیں کیا. خود اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر نے یہ حدیث سنائی، ابو بکر نے آپ لوگوں کو میراث نہیں دیا، صدق نہیں دیا بی بی سلام اللہ علیہ کو، اور آپ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جھوٹا ہے، ظالم ہے، اور آج مجھ سے لینے آئے ہو. آج جو لینے آیا نا تو یہ بھی دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھ رہے تھے، کیونکہ اگر واقعا پیغمبر نے فرمایا کہ میراث نہیں ہے تو ابھی کیوں میراث لینے آئے ہیں؟ یہ خود کہ ابھی آئے ہیں دوبارہ سر عمر کے یہ پاس تو آئے کہ میراث دے دو، جی یہ جی خود بہترین دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر نے جھوٹ گڑیا کہ پیغمبر کا میراث نہیں ہوتا، پیغمبر کا میراث ہوتا ہے، تبھی یہ میراث دوبارہ عمر کے زمانے میں آئے کہ تو ابو بکر نے تو نہیں دیا، تو دے دے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا جی جی. یہ دوبارہ مطالبہ کرنا یہ بھی ابو بکر کو سر جٹلانے کے یہ مترادف ہے. جی ہاں. شرمندگی کا باعث ہے جی، شرمندگی کا جی باعث ہے ہمارے بے لیے. شک. جی یہ بہت شرمندگی کا باعث ہے. اب دیکھیں، میں نے اب انشاءاللہ شادی کرنی ہے، میں نے مسلمان کیا ہے ایک لڑکی کو، میں نے اس سے شادی کرنی ہے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. ماشاء لیکن ماشاء لیکن اب جب اس کو یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ بھئی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، تو اللہ. میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا کہ وہ بولے گی یہ اسلام ہے. اسلام تو میں تو میں یہ ہر مطلب کیسے، بھلے یہ کیسے یہ یہ چیز میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بھئی یہ بھی ہمارے ساتھ، یہ ہماری ہسٹری میں ہمارے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے نبی کے داماد کے ساتھ، ہمارے سب نبی کی انبیاء کے بیٹی کے ساتھ ہوا ساتھ ہے یہ بھائی، ہوا. سب انبیاء کے ساتھ ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی نہیں ہوا؟ بنی اسرائیل ان کو کیسے ستاتے تھے؟ حالانکہ بنی اسرائیل سب لیکن سر ایسا ظلم، ہاں لیکن ایسا ظلم کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی کے ساتھ ہوتا بالکل ہوا؟ بالکل اللہ معاف صحیح کرے. فرما رہا ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ بھئی مجھے تو یقین، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہو اور ہے. اس کے گلے پہ تیر لگ جائے اور اس کا بلڈ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ، ایک باپ کے ہاتھ پہ گر رہا ہو، تو آپ کیسے یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ کے بھائیوں کے صحیح فرما ہاتھ کاٹ رہے ہوں، آپ کے بچوں کی گردنیں کاٹ رہی ہوں. شرم صحیح آتی ہے فرما مجھے، رہا تو شرمندگی ہوتی ہے یہ بات سن کے، کہ دیکھ کے یہ کیسے لوگوں نے کیا ہے. حضرت امام حسن کے جنازے پہ انہوں نے تیر چلائے ہیں بے شرموں نے. اللہ معاف صحیح کرے. صحیح فرما ان رہا کی تدفین سے ان کو روکا. لیکن بات یہ ہے کہ حسن بھائی جب آپ یہ بات کر جاتے ہیں نا کہ مجھے اس چیز کہ سب سنیوں کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہے، سر مجھے ہے تکلیف. میں تو کہتا ہوں صحیح مجھے ہے تکلیف. اور جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے بہت غلط کیا ہے. اللہ جو ہے نا ہمارا حساب جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ کرے، اور ان انشاءاللہ کے نبی پاک کے ساتھ، نبی پاک کی شفاعت ماشاء عطا اللہ کرے. ماشاء اور اللہ ماشاء جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو جن نے حضرت علی کی حق تلفی کی ہے، ان کی جو ہے نا شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان پہ شب و شتم کیا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، حضرت امام حسن حسین کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جن سے وہ صحیح ناراض رہے ہیں، فرما ان کے ساتھ ان کا وہ حساب کریں. صحیح میں تو فرما کہتا ہوں اللہ آپ آپ یہ کو دعا ایسا کیا کریں کہ ان کا حساب جو ہے ان کے ساتھ کرے، اور ہمارا ان کے ساتھ کرے، اہل بیت کے ساتھ صحیح ہمیں ان کی فرما شفاعت عطا کرے. اللہ آپ کو ایسا اور اللہ آپ کو بہت سلامتی شکریہ عنایت حسن بھائی، آپ فرمائے. نے تھینک یو ٹائم سر. دیا ہے. اور میں آپ سے یہ بات صرف کہنا چاہتا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کہہ جاتے ہیں نا کہ سارے سنی ایسے ہی ہیں، وہ سارے نہیں ہیں ایسے. سر مجھے میں پتہ تو ہے. کرتا ہوں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. اور ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. ایک آخری کویسچن میں نے یہ پوچھنا ہے حسن بھائی، جی سر. آپ فقہ کون سی فالو کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث روایات ان کی جو مطلب حلال فقہ حرام ہے، یا جو اہل بیت فقہ علیہم جعفریہ السلام ہے نا، مطلب اچھی ہے؟ آپ فقہ بالکل وہ جعفریہ کو صحیح مانتے ہیں؟ چیز بالکل بالکل اہل بیت علیہم السلام کا جو حلال ہے جو حرام ہے، کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، وضو کرنے کا طریقہ ہے، نکاح کرنے کا طریقہ ہے، ان کے احادیث روایات، ان کے فرامین، ان کے م- مثال، ان کے عمل میں ہمارے سامنے ہے. اس کے مقابل میں کوئی ہے نہیں بھائی. اب خود سوچیں کہ کیا اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو فالو کریں ابو حنیفہ کو؟ یعنی یہ نہیں، آف کوئی کورس قیاس اہل ہے؟ بیت، آف کورس اہل بیت، کوئی قیاس ہے اہل اس بیت. میں؟ کوئی اس میں آپشن ہے آپ کے لیے؟ چوائس ہے بھائی؟ ایک- نہیں، جی بالکل زیرو چوائس. کیونکہ میں نے اور بات کہنی تھی حسن بھائی کہ یہ جو ہے فقہ جعفریہ، مطلب مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کیوں جو ہے نا روزے کی افطاری اور سحری فقہ حنفیہ کے مطابق کرتا رہا. ہم۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں، نہیں تھا، نہ مجھے کسی نے بتایا. جس کو پتہ نہیں ہے وہ معذور ہے نا، وہ اللہ بخش دیتا ہے. اب پتہ چلا ہے تو اب انشاءاللہ اللہ معاف تبارک و کرے، تعالی. اللہ جی معاف کرے. مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ بھئی جو استاد ہے اس کی ہم، فقہ اوتھینٹک ہے، یا پھر جو شاگرد ہے اور جس کے مطلب آگے سے بھی اختلافات چل پڑے ہیں، آپ اس جی چیز کو فالو کرتے ہیں. آپ فقہ جعفریہ کو کیوں فالو نہیں کرتے ہیں؟ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں.
شرمندگی ہوتی ہے مجھے بہت کہ بھئی یہ ایسے ہم معاشرے میں، اور حسن بھائی ایک اور بھی بات میں نے کہنی تھی، میں بھول گیا، یہ انجینئر کے حوالے سے ہی میں نے کرنی تھی جی کہ یہ جو ہے مطلب اس نے آپ کو اس کو مطلب اس چیز پہ تو کرنا چاہیے اپریشیٹ کہ اس نے اہل بیت کے دفاع میں جو ہے نا گالیاں کھائی ہیں، اس نے اہل اچھا بیت کے دفاع میں نا لڑا صحیح ہے یہ، صحیح اس نے جو ریسرچ پیپر لکھے ہیں جو کیا ہے لیکن یہ بات ہے کہ آپ کی بھی بات وہ ٹھیک ہے کہ حق بات کو یہ چھپا گئے، ہوں، صحیح پوری اللہ طرح آپ نہیں کو کر ایسے سکا چلیں، لیکن اللہ آپ آپ کو نے بہت سلامتی دے شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر میں کے، آپ اور کا اللہ آپ کو خادم قائم رکھے، ہوں ایسے ہمیں ہی بھی اہل خوشی ہوئی بیت ہے کا دفاع کرتے رہیں آپ، اللہ آپ کو بہت عزت دے شکریہ بہت سر، خوشی بہت ہوئی آپ سے شکریہ، تھینک یو سر اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت مہربانی نو میرے ورز، عزیز اللہ میرے حافظ، بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کا جو حسن عاقبت دے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے حوائج کو پورا کرے خداوند متعال انشاءاللہ آپ کی شادی کو آپ کے لیے مبارک فرمائے